السلام علیکم دوستو، آج کی کلاس میں ہم کچھ کوئک نوٹس بنائیں گے تاکہ ہمیں بار بار چھوٹے چھوٹے نوٹ جوڑ کر زیادہ ٹائم برباد نہ کرنا پڑے افیکٹ بنانے کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں کریٹ نیو پروجیکٹ کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ایسٹ میں کچھ پکچرز وغیرہ امپورٹ کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اسکرین امیج ایڈ کرتے ہیں اور ایک ٹیکسچر اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کو یہاں سے میں فل کر دیتا ہوں، فل اینڈ کٹ کر دیتا ہوں۔ فل میں یہ صرف فل کرے گا، لیکن آپ کی پکچر کا سائز جب چھوٹا کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کے فریم میں فٹ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس فل اینڈ کٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسٹرا جو اس کے سائڈ پہ ہوگا اسے یہ کٹ بھی کر دے گا۔ اچھا، ابھی ہم کوئک نوٹ بنانے والے ہیں پوزیشن کے لیے، یعنی کہ اس کی پوزیشن کہاں ہونے والی ہے۔ میں سب سے پہلے اس کا سائز تھوڑا سا ڈیکریز کر لیتا ہوں۔ اور ایک اسکرین امیج اور ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے، جو اس کی بیک پہ میں جسے ایک یہاں سے بلٹ ان ایسٹ میں سے ایک کوئی ٹیکسچر لگا دیتا ہوں وائٹ، اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ آنکھوں کو نہ چبھے۔ ابھی یہ ہمارا آبجیکٹ بیک گراؤنڈ کا ہو گیا ہے اور یہ ہماری پک ہو گئی ہے جس پہ ہم کام کر لیں گے۔ اچھا، اب ہم نے اس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے کہیں پہ بھی، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ دونوں نوڈ فی الحال ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، اور ایک نوڈ یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں اسکرین ٹیب کا، اسکرین ٹیب، تاکہ جب بھی میں اسکرین پہ ٹیپ کروں تب یہ ایکٹیو ہو۔ تو اب یہاں پہ ایک میں ٹرانزٹ بائی ٹائم کا نوڈ لگا لیتا ہوں۔ اور اب جو میں نے کرنا ہے اس پہ اس کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نمبر کا آپشن ہے۔ نمبر میں یہ صرف ہمارے پاس ایک ہی باکس آ رہا ہے جس میں ہم نمبر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن پوزیشن میں دیکھیں ایکس اور ویلیو، ایکس کی ویلیو ہوگی اور وائی کی بھی ویلیو ہوگی، تو یہاں پہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں ڈال سکتے، تو یہاں سے ہم اس کو ویکٹر 2 کر لیں گے، تو اب دیکھیں دونوں کی ویلیو یہاں پہ آئے گی۔ اب ہم نے اس کو جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اگر وہاں پر جو اس کی ویلیو ہے اس کو ہم جیسے میں سے یہاں موو کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے یہ دیکھیں -40.63x میں ہے اور y میں 162.54 ہے۔ یہ مینولی بھی میں یہاں پہ انٹر کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہو وہیں سے اس کی پوزیشن ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ کبھی میں آؤٹ بھی رکھ سکتا ہوں، کہیں اوپر یا نیچے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں، تو بار بار یہاں سے مجھے ویلیو دے کے بار بار چینج کرنی پڑے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے گیٹ پوزیشن کر لوں گا۔ اب یہ کیا ہے کہ جو اس کی پوزیشن ہوگی وہی اس میں ایڈ ہوتی رہے گی، چینج ہوتی رہے گی، اور اس کو میں کنیکٹ کر دوں گا فرام میں، کہ کہاں سے اس نے شروع کرنا ہے پوزیشن کو چینج کرنا، اور کس پوزیشن پہ سیٹ کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں سے سیٹ پوزیشن لے لوں گا اور اس کو کنیکٹ کر دوں گا یہاں سٹے کے ساتھ، انٹر والے کو سٹے کے ساتھ انٹر کروں گا اور کرنٹ ویلیو کو ویلیو میں کنیکٹ کر دوں گا۔ اب یہ نوڈ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے فوٹو کے ساتھ۔ اب اس کی ویلیو جہاں پہ، اب جیسے میں اسے یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں اور نیچے جو ویلیو ہے وہ ہے 00، یعنی یہ ویلیو جو میں اوپر سے گھما رہا ہوں اوپر نیچے، آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے، 180 ہے، اگر اس کو میں یہاں پہ لے جاتا ہوں تو دیکھیں 113 آ گئی ہے۔
تو اب یہ نیچے جو ہے وہ 0 ہے، یعنی کہ اگر میں اب اسکرین پہ ٹیپ کروں گا تو جیسے ہی یہ اسے پاس کرے گا تو یہ فوراً 0 کی پوزیشن پہ چلا جائے گا۔ تو میں کلک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ سوری، میں نیچے اس کی ڈیوریشن ایڈ کرنا بھول گیا، اس کی ڈیوریشن کر دیتے ہیں۔ ڈیوریشن کام یہ کرے گی کہ ہم نے یہاں پہ اتنا ٹائم سیٹ کرنا ہے جتنے ٹائم میں یہاں سے وہاں تک موو ہو۔ جیسے میں 0.5 کر دیتا ہوں، اب میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آدھے سیکنڈ میں یہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے۔ اگر اس کی میں ویلیو زیادہ کر دیتا ہوں ڈیوریشن کی، ایز ایگزامپل میں اسے 5 کر دیتا ہوں، تو یہ اب سلولی یہاں پہ آئے گا، یہ پورے 5 سیکنڈ میں یہاں تک آئے گا۔ یعنی ہم جتنی ڈیوریشن اس کی رکھیں گے اس کے مطابق یہ وہاں پہ پہنچے گا۔ تو فی الحال میں اس کی یہاں پہ 1 کر دیتا ہوں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہے، ایز ایگزامپل یہ یہاں پہ ہے، اسے میں تھوڑا اور کارنر میں لے جاتا ہوں، یہاں پہ اسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ واپس جائے، تو اس کے لیے میں یہاں اس پنگ پونگ کو ایکٹیو کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا، جیسے میں اسکرین پہ کلک کروں گا یہ یہاں پہ آ کے یہاں سے پھر واپس جائے گی۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 بار یہی ورک کرتا رہے تو میں یہاں پہ لوپ میں 5 انٹر کر دوں گا۔ اب دیکھیں، اب میں کلک کروں گا تو یہ 5 ٹائم ایسے ہی موو کرتا رہے گا، اپنی کرنٹ پوزیشن سے 0 پہ آئے گا اور پھر وہ بیک والی پوزیشن پہ چلا جائے گا۔ اب اس کو تو آپ تقریباً سمجھ گئے ہوں گے۔ اب 0 کی جگہ یہاں پہ یہ ضروری نہیں 0 ہی رہے گا، یہ میں کچھ بھی چینج کر سکتا ہوں۔ ویسے میں کچھ دکھا دیتا ہوں، جیسے میں اسے 180 کر دیتا ہوں اور اس کو -320 کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کون سی پوزیشن پہ جا رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹرانزٹ بائی ٹائم کیسے کام کر رہا ہے۔ اب ہم نے کوئک نوڈ بنانا ہے۔ اب دیکھیں، ہر بار ہم یہ یہاں سے گیٹ سیٹ پوزیشن نہیں کریں گے، نہ ہی بار بار یہاں سے چیک کریں گے ڈیوریشن کہاں ہے، لوپ کہاں ہے، پنگ پونگ کہاں ہے، یا یہاں سے کوئی ہم نے جو بھی اپنی اسکرین امیج ایڈ کی ہے اس کو بار بار یہاں سے دوسری چینج کرنی ہے تو اس کو یہاں سے بار بار چینج نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہم ایک کوئک نوڈ بنائیں گے تاکہ جب بھی ہم کام کریں بآسانی جلدی ہم جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں اسے پورے کو سلیکٹ کروں گا، اسکرین ٹیب کو میں آؤٹ کر دوں گا تاکہ اس کو میں باہر سے کنیکٹ کر سکوں، کیونکہ ہر نوڈ میں ضروری نہیں کہ یہ اسی، اگر اسکرین ٹیب اندر رہ جائے گا اس کے گروپ میں تو یہ الگ سے کام کرے گا۔ تو کوئک نوڈ میں بنا رہا ہوں تاکہ مختلف افیکٹ میں سے ایڈ کر کے اپنا کام جلدی کر سکوں۔ تو اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور Ctrl+G پریس کر کے اس کا ایک سب گراف بنا دوں گا۔ اب دیکھیں اسکرین ٹیب کا نوڈ باہر رہ گیا ہے جو یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے میں ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ یہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ اور جو سب گراف ہے میں اس کو نام دے دیتا ہوں پوزیشن کا، کیونکہ ہم نے اس سے پوزیشن چینج کرنی ہے تو اس کا نام بھی میں پوزیشن کا ہی دے دیتا ہوں۔ اب میں اس کو یہاں یہ جو آپ کو اپ ڈاؤن ایرو نظر آ رہے ہیں نا، یہاں سے کلک کروں گا تو یہ سب گراف اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اس نے ایک آٹومیٹکلی آؤٹ کا بھی بنا دیا، یہاں میں ایڈ کر کے جتنے چاہوں ایڈ کر سکتا ہوں یا ختم بھی کر سکتا ہوں، اور یہاں سے نیکسٹ کوئی بھی ایکسٹ دینا ہو تو میں اسے دے سکتا ہوں۔ جیسے یہ اینڈ پہ جو ہے نا، اس کو آگے کسی کو پاس کرنا ہے تو یہاں سے نیکسٹ نوڈ کو اینڈ سے یہاں سے میں پاس کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں جب میں یہاں پہ مین گراف پہ کلک کر کے واپس آتا ہوں تو دیکھیں اس نے آؤٹ کا بھی بنا دیا، نیکسٹ نوڈ میں یہاں سے کنیکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کام اینڈ ہونے کے بعد نیکسٹ نوڈ کہاں سے سٹارٹ ہو۔ تو میں دوبارہ سے اس کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ ایڈ کر لیتا ہوں، جیسے میں اس پہ ادر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ ادر میں جو ہماری اسکرین امیج ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ یہاں پہ کنیکٹ کر دیتا ہوں اسکرین، جہاں پہ اسکرین امیج ہم نے سورس کو انٹر کیا تھا اس سورس کے ساتھ، اور یہاں بھی سورس کے ساتھ انٹر کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ایک
ایڈ ہو گیا ان دونوں کے ساتھ۔ اب جو بھی مجھے اسکرین امیج لگانی ہوگی وہ باہر سے سلیکٹ کر سکتا ہوں، یہاں سے بار بار مجھے یہ گیٹ یا سیٹ پوزیشن یہاں سے جا کر نہیں کرنا پڑے گی۔ اور ایک اور آپشن ایڈ کر لیتا ہوں اور اس میں سلیکٹ کر لیتا ہوں نمبر کو۔ نمبر میں ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیوریشن کو کہ ہم نے ڈیوریشن کتنی رکھنی ہے۔ پھر ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں آپشن، اس میں بھی نمبر رکھتا ہوں، اس میں ہم لے لیتے ہیں لوپ کو اور یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے آبجیکٹ کو اور دوسرے میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ڈیوریشن کو اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا ہے لوپ کو اور ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں۔ فی الحال ادھر سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اسے کر لیتے ہیں کنیکٹ پنگ پونگ کے ساتھ۔ اور جو ہم نے یہاں پہ پوزیشن چینج کرنی ہے نا، اس کے لیے بھی ایک آپشن ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ویکٹر 2، کیونکہ یہ ایکس وائی میں کرنا ہے تو ویکٹر 2 کریں گے۔ میں اسے یہاں پہ کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھے سے سب کنیکٹ ہو چکے ہیں، ہم نے پوزیشن کو بھی کنیکٹ کر لیا ہے، ڈیوریشن کو بھی کر لیا ہے، لوپ کو بھی کر لیا ہے اور پنگ پونگ کو بھی، اور اس کے علاوہ جو آبجیکٹ ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ بھی کر لیے ہیں۔ اب میں یہاں مین گراف پہ کلک کر کے واپس مین گراف پہ آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ سب چینج ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمارا بن گیا ہے کوئک نوڈ پوزیشن کے لیے۔ اب یہاں سے ابھی دیکھیں میں کچھ بھی کلک کرتا ہوں یہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ اب ہم نے یہاں سے سب کچھ سلیکٹ کرنا ہے، یہ کوئک نوڈ بن گیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم اس پہ کلک کر کے آبجیکٹ میں جو بھی ہماری یہاں پہ اسکرین امیج ہوگی اس کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سلیکٹ کر لیا۔ اب یہاں سے ہمیں گیٹ سیٹ کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہم کریں گے اسی کوئک نوڈ پہ یہیں پہ کریں گے۔ ڈیوریشن ہمیں چاہیے 3 سیکنڈ کی چاہیے تو ہم 3 کر لیں گے، لوپ ہمیں 2 چاہیے، یہاں پہ 2 انٹر کر دیں گے۔ اچھا، اور ان پٹ میں ہمیں پوزیشن کہاں پہ چاہیے، ایز ایگزامپل میں 100 اور یہاں پہ بھی 100 کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بس یہاں پہ کلک کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے 2 لوپ سلیکٹ کیے، اس نے 2 بار یہاں سے وہاں تک کام کیا ہے۔ تو ایک چیز میں یہاں پہ اور کر لیتا ہوں، یہ انپٹ 4 جو لکھا تھا اس کا بھی نام دے دیتا ہوں۔ انپٹ 4 میں ہم نے پنگ پونگ کا آپشن لیا تھا، پنگ پونگ۔ اگر یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے، اگر اس کی میں ڈیوریشن ابھی کم کر کے دکھاتا ہوں، 1 سیکنڈ کر دیتا ہوں، اور پنگ پونگ کو اگر میں کلوز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بار بار وہیں سے آئے گا، سیم وے واپس نہیں جائے گا۔ پنگ پونگ میں انیبل کرتا ہوں، لوپ کو اگر میں 5 لوپ کر دیتا ہوں تو اب یہ 5 ٹائم موو کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے کوئک نوڈ بنایا ہے ہم اسے سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس فولڈر میں، تاکہ نیکسٹ ہمیں جب بھی ضرورت پڑے تو ہمیں یوز کریں۔ چلیں یہ میں کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ کلک کروں گا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا مائی آئٹمس، یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں سے دیکھیں جو بھی ہم سب گراف بناتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا نام بھی لکھا ہے پوزیشن، جو یہاں پہ میں نے نام ایڈ کیا تھا پوزیشن کا وہ یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ڈیلیٹ کا بھی آپشن ہے اور ڈاؤن لوڈ کا بھی۔ میں اسے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور اپنے کسی بھی فولڈر میں یہاں میں ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں، ٹیمپریری فولڈر، اور یہاں اس کو میں نام دے دیتا ہوں پوزیشن کا، اور میں نے سیو کر دیا۔ اب یہاں میں سب گراف کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اب یہاں کلک کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ سب گراف ہی میں نے اڑا دیا۔
تو اب یہ سب گراف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئک کیسے کام کرتا ہے. اب میں دوبارہ جاؤں گا فولڈر میں. یہ دیکھیں فولڈر میں ہمارے پاس جو ہم نے سب گراف سیو کیا تھا پوزیشن کا، یہ ہم یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لیں گے یہاں پہ اپنے ویژول اسکرپٹنگ پینل میں. اب دیکھیں وہی سب گراف یہاں پہ آ گیا جو ہم نے بنایا تھا. اور یاد رکھیں میں نے تو بھی آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویسے کا ویسے ہی ویلیو ڈال کے سیو کیا تھا، تو وہ ویلیو سب آ رہی ہیں. آپ جب بھی اس کو دوبارہ سیو کرنا چاہیں تو آپ اس کی یہ ویلیو بے شک 0 کر لیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی ڈالیں یہ بار بار آپ کو واپس 0 نہ کرنی پڑے، پھر سے آپ اپنی مرضی سے جو ایڈ کرنی ہو وہ کر سکیں بآسانی. ابھی دیکھیں فی الحال تو اس نے یہ ایڈ کی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے ایسے ہی سیو کیا تھا. اب اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ویسے ہی کام کر رہا ہے. تو آپ نے جب بھی اس کو سیو کرنا ہے آپ نے اس کی یہ آبجیکٹ ختم کر لینا ہے. اس کی ویلیو کو بھی 0 کر لیں، اس کی ویلیو کو بھی 0 کر لیں، پنگ پونگ کو بھی ہٹا دیں، اور یہ ویلیو بھی 0 کر دیں، اور یہ بھی 0 کر دیں. اب اس کو اگر میں سیو کرتا ہوں پوزیشن 2 کے نام سے، اب یہ میں نے سب گراف پوزیشن 2 کے نام سے سیو کیا ہے، اور اب اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب میں دوبارہ سے لاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہے پوزیشن 2 والا. اب میں جیسے اس کو لے کے آتا ہوں تو دیکھیں اس میں سب ویلیو 0 ہیں. اب یہ میرا ایک کوئک نوڈ بنا ہوا ہے جس سے میں پوزیشن ایزیلی کر سکتا ہوں، بار بار وہاں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں سے یہاں پہ یہ کنیکٹ کیا، یہاں سے پکچر کو سلیکٹ کیا، ڈیوریشن دی، لوپ دے دیے، پنگ پونگ کیا، اور جو ویلیو دینی ہے وہ دے دینی ہے، اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. اب یہ آپ کسی بھی نوڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں پوزیشن کے لیے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو بلا جھجک مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہا ہو میں اسے مزید اچھے سے سمجھا سکوں. آج کی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو پوزیشن کے بارے میں بتایا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو روٹیشن اور سکیلنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو اسی طرح کے کوئک نوڈ بنائیں گے جس میں ہم کام بآسانی اور جلدی کر سکیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.